بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سانس کی کیا قیمت ہے؟ شاید اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ صرف وہی شخص لگا سکتا ہے جسے سانس لینے میں کوئی مسئلہ ہو یا دشواری پیش آ رہی ہو، اور اس سانس کو جسم میں کھینچنے اور باہر نکالنے کا کام آپ کے لنگز یعنی پھیپھڑے کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پھیپھڑے سلامت اور صحت مند رہیں گے تو آپ کا سانس بھی بہترین رہے گا۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں لنگز ڈیٹاکسیفیکیشن کے بارے میں، کہ آپ کس طرح اپنے لنگز کو یعنی پھیپھڑوں کو صاف رکھ سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ساری انفارمیشن آپ کو میڈیکل ریسرچز کی بنیاد پر شیئر کی جا رہی ہے۔ پھیپھڑوں کی ٹاکسیفیکیشن یا بیماریوں میں سب سے بڑا کردار ایئر پولوشن یعنی ماحولیاتی آلودگی اور سگریٹ اسموکنگ کا ہے۔ اور اگر آپ یہ بات نہیں جانتے تو جان لیں کہ سگریٹ کے دھوئیں میں تقریباً 7000 کیمیکلز موجود ہوتے ہیں۔ ان میں ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس بھی پائے جاتے ہیں، جیسا کہ امونیا، ایسیٹون، ایرزینک، ہائیڈروجن سائنائڈ اور کیڈمیم جیسے ہیوی میٹلز بھی موجود ہوتے ہیں۔ اسموکنگ عام طور پر کرنے والے کے لیے زیادہ خطرناک سمجھی جاتی ہے، اور اس کی دو قسموں کے بارے میں بات کی جاتی ہے: فرسٹ ہینڈ اسموکنگ سگریٹ پینے والا، اور سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ یعنی وہ لوگ جو پینے والے کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن تیسری ہے تھرڈ ہینڈ اسموکنگ، کیونکہ جو دھواں ہوا میں جاتا ہے اس میں موجود کیمیکلز آپ کے کپڑوں پر، ارد گرد موجود فرنیچر پر، گھروں میں موجود پردوں پر اور باقی چیزوں پر ٹھہر جاتے ہیں اور آپ کو مزید نقصان پہنچاتے رہتے ہیں، اور آپ بار بار ان کیمیکلز کو سانس کے ذریعے اندر لے جاتے ہیں، جبکہ ان 7000 کیمیکلز میں سے 70 ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو کینسر کا باعث بنتے ہیں۔ مگر کینسر کے علاوہ ایک اور بڑی جان لیوا بیماری ہے جسے کرونک اوبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز COPD کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ کے ایئر ویز ڈیمیج ہو جاتے ہیں، پھیپھڑوں میں بلغم جمنا شروع ہو جاتی ہے، میکسیمم آکسیجن کا لیول کم ہونے لگتا ہے، سانس لینے میں دشواری آتی ہے جو کھانسی کی وجہ بنتی ہے، لنگز کی ایئر سرکولیٹنگ اور آکسیجن ہولڈنگ کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن صرف اسموکنگ ہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ڈٹرجنٹس، پولیوشنز، بیڈ کلیننگ کیمیکلز، فیبرک بلیچ، بیڈ ڈس انفیکٹنٹس، ان میں موجود خطرناک کیمیکلز، گھر میں لگی ہوئی فنگس بھی سانس کے ذریعے اندر جا سکتی ہے، جو کینسر اور دوسرے خطرناک امراض کی وجہ بن سکتی ہے۔ پھیپھڑوں کا کینسر کسی دوسرے آرگن سے بھی پھیپھڑوں تک آ سکتا ہے، کیونکہ لنگز میں ان کیمیکلز یا پولوشن کی وجہ سے سوزش ہو جاتی ہے، اور کینسر سوزش والے آرگن پر زیادہ حملہ آور ہوتا ہے، کیونکہ یہ بالکل آسان ہدف ہوتے ہیں۔ تو جب لنگز کی صفائی یا ڈیٹاکسیفیکیشن کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب سوزش کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کنسسٹنٹلی ان کیمیکلز کے ایکسپوئر میں آتے ہیں تو یہ لنگز میں انجری یا انفلیمیشن کر دیتے ہیں، جسے عام زبان میں سوزش کہا جاتا ہے، جس کے بعد فائبروسس سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ کیمیکلز اب خون میں شامل ہونے لگتے ہیں اور جگر کی طرف ٹریول کرتے ہیں۔ اب آپ کا لیور انہیں ڈیٹاکسیفائی کرنے لگتا ہے، اور آہستہ آہستہ ان کی تعداد میں مزید ایکسپوئر کے بعد اضافہ ہونے لگتا ہے، اور جگر پر لوڈ بڑھنے لگتا ہے، اور جسم میں موجود نیچرل اینٹی آکسیڈنٹس کم ہونے لگتے ہیں جو کہ لنگز کی انفلیمیشن سے پہلے متاثر ہو چکے ہوتے ہیں، مزید کم ہونے لگتے ہیں، اور باڈی کا اپنا پروٹیکٹیو میکانزم ڈاؤن ہونے لگتا ہے، جس کی وجہ سے جگر پر انفلیمیشن ہونے لگتی ہے اور جگر پر فیٹ آنے لگتا ہے جو فیٹی لیور ڈیولپ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ سارے کیمیکلز اور ایلیمنٹس خون کی نالیوں میں سوزش کی وجہ بننے لگتے ہیں، جو کہ ہارٹ پرابلمز کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو دل کا دورہ پڑ سکتا ہے اور فالج کا اٹیک بھی آ سکتا ہے۔ تو چلیے اب کچھ ریمیڈیز کی بات کر لیتے ہیں کہ کیسے آپ اپنے لنگز کو یا پھیپھڑوں کو ڈیٹاکسیفائی کر سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر موجود ہے وائٹامن ڈی۔ وائٹامن ڈی ایک بہت پاورفل اینٹی انفلیمیٹری ہے، اور یہ COPD کی کمپلیکیشنز کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے، یہاں تک کہ یہ آٹو امیون ڈیزیز کے خطرات کو بھی ٹالتا ہے۔ COPD اور آٹو امیون ڈیزیز میں ایک انٹرسٹنگ کنیکشن موجود ہوتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ اگر آپ کو COPD ہے تو یہ چانسز موجود ہیں کہ آپ کی باڈی نے خود سے لنگز ٹیشوز کے خلاف اینٹی باڈیز تیار کر لی ہوں، اور اگر آپ کی باڈی نے یہ اینٹی باڈیز لنگز انفلیمیشن سے ڈیولپ کی ہیں تو یہ مسئلہ صرف ٹاکسن ایکسپوئر تک ہی نہیں رہے گا، بلکہ اس میں آپ کا امیون سسٹم یعنی کہ مدافعتی نظام بھی شامل ہو جائے گا، جو کہ مس آئیڈینٹیفیکیشن کرے گا، لنگز ٹیشوز کو مس آئیڈینٹیفیکیشن کر کے انہیں بیکٹیریا، وائرس یا فنگس کے طور پر دیکھے گا اور لنگز ٹیشوز پر اٹیک کر دے گا،
जो कि एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है। दूसरे नंबर पर है मिल्क थिसल, जिसकी बात बहुत सारी स्टडीज़ और क्लिनिकल ट्रायल्स में की गई है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब यानी जड़ी बूटी है जो जिसमें इन्फ्लेमेशन को कम करता है, लंग्स टिश्यूज़ की स्वेलिंग को कम करता है। मिल्क थिसल बहुत सारे पॉइजन्स का एंटीडोट भी है और लंग्स डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ ये हेपाटाइटिस, लिवर सिरोसिस की वजह से होने वाली पेचीदगियों को भी ख़त्म करने में मदद करता है। तो अगर आप लंग्स को सेहतमंद करना चाहते हैं, इनको रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो मिल्क थिसल इसके लिए बेस्ट रेमेडी है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है टोकोट्रिनोल्स। ये भी विटामिन ई की ही एक शक्ल है, जो कि आम विटामिन ई से 40 से 50 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये फ्री रेडिकल से बचने में मदद करते हैं। टोकोट्रिनोल्स एक ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो फाइब्रोसिस रोकने में मदद करता है। तो जिस स्टेज पर आपको सोजिश के बाद फाइब्रोसिस होती है, वहाँ ये अपना काम कर दिखाएंगे। ना सिर्फ लंग्स को बल्कि लिवर और खून की शरियानों को भी नुकसान करने से बचाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।